چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا سلسلہ، یہ ویسے تو مدنی چینل کے سارے سلسلے ہی آپ کے ہیں، خصوصی طور پر یہ سلسلہ تو آپ ہی آپ کا ہے، اور یوں کہ گویا مطلب ہر سلسلے میں آپ مدنی پھول سنتے رہتے ہیں، مدنی پھول چنتے رہتے ہیں اور مدنی پھولوں کی برکتیں پاتے رہتے ہیں۔ آج مدنی چینل کی طرف سے آپ کو یہ بھی موقع دیا گیا کہ آپ اپنے مدنی پھول دوسروں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ اپنا تاثرات دینا چاہتے ہیں، کوئی نیکی کی دعوت بھی دینا چاہتے ہیں اس کے ذریعے کہ مدنی چینل کی برکتیں مجھے یوں حاصل ہوئی، اور اس کے ذریعے آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو اس کا موقع بھی آپ کو دے دیا گیا۔ گویا یوں سمجھیے کہ مدنی چینل کے ناظرین کی دل جوئی اور مدنی چینل کی ترقی کی نیت سے مجلس کی جانب سے پیش کردہ سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین کا پیغام اس وقت جاری ہے، اور اس سلسلے میں مدنی چینل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کہ آپ ہی کا سلسلہ اور آپ ہی سے یہ سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ آپ بھی مدنی چینل کے تحت ہونے والی دینی خدمات میں اپنا حصہ ڈالنے اور امت مسلمہ تک نیکی کی دعوت مزید بہتر انداز سے پہنچانے کی نیت سے مشورے دے کر ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں، مزید اپنے تاثرات کے ذریعے دوسروں کی ترغیب کا سامان بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کہ جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اس قدر آپ کا مدنی چینل کے سلسلے میں رہنا باعث برکت ہوگا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تو مدنی پھول آپ کو دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ آپ مدنی چینل کے حوالے سے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے آپ کو معلومات ہوتی ہے، آپ کو اپڈیٹ حاصل ہو سکتی ہے سلسلے سے۔ مثلا کوئی ہم سے سلسلوں کے حوالے سے پوچھتا ہے کہ بھائی فلاں سلسلے کی ڈی بی بن رہی ہے، یا فلاں سلسلے کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، یا میں یہ سلسلہ آپ کا آنا چاہیے، یا فلاں جگہ پر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو فلاں سلسلے کا نشر مقرر کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی کالز بھی آتی ہیں، آپ کی میلز بھی آتی ہیں، میلز بھی پڑھی جاتی ہیں، میلز پڑھ کر سنائی بھی جاتی ہیں، اور کالز کے ذریعے بھی آپ سے ایز لائیو کالز لی جاتی ہیں، جس میں آپ کے ان مدنی پھولوں کی جہاں گفتگو ہوتی ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ آپ کے مدنی پھولوں کا، آپ سے مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوتا ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ آپ مدنی چینل کے معاملات سے اپڈیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو کال کرنا چاہتے ہیں وہ اسکرین پر نمبر اس وقت امید ہے کہ یہ آ گیا 021349422526، تو 2526 والے اس نمبر پر آپ بھی فون کر سکتے ہیں، اور بیرون ملک والے اپنا کوڈ یوز کریں گے 0092۔ تو ہمارا یہ سلسلہ گویا آپ سے ڈائریکٹ گفتگو کے حوالے سے ہے، اور آپ کی کال آئے گی، آپ کی میلز ہوں گی، آپ کی میلز آتی بھی ہیں۔ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم آپ کی ہر میل جو ہے اس کا جواب دے پائیں، ہر کال کا جواب دے پائیں۔ کال کے اندر کئی قسم کے پرابلمز بھی آ سکتے ہیں، کال جلدی ریکارڈ کرواتے ہیں بعض، اور کال کے حوالے سے اور کئی معاملات بھی ہوتے ہیں کہ کال ڈراپ ہو جاتی ہے، ساؤنڈ کا پرابلم ہوتا ہے، صحیح انداز سے ریکارڈ نہیں ہو پاتی، کئی قسم کے پرابلمز بھی آ سکتے ہیں۔ جب آپ کال کیا کریں تو اس چیز کو مد نظر رکھا کریں کہ کال آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ کال کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے سلام کریں، سلام کی اس سنت کو ادا کرنے کی نیت سے سلام ہو، سلام کے بعد آپ کا پیغام ہوگا، سلام اور پیغام کے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ دے دیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ کے سلام کا جواب دے دیا جائے۔ سلام تسلی سے کیجئے، جواب تسلی سے لیجئے،
اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا پیغام بڑے آرام سے بیان کیجیے. آپ کا اپنا مدنی چینل ہے اور آپ کی اچھے انداز سے کال جو ہے وہ ریکارڈ ہو سکے, کیونکہ لائن کا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لائن بزی بھی ملے. آپ کو جس طرح مل گئی لائن تو بڑے تسلی سے آپ جواب دیں, جہاں اپنی کال ریکارڈ کروائیں. آپ کی کال ممکن ہوا تو سلسلے میں شامل کر لی جائے گی. بہرحال اگر آپ کی کال شامل نہ ہو سکی کسی بھی وجہ سے, کسی فنی خرابی کی وجہ سے, تو آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہو. اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی, یعنی ایسی نیت ہوگی جو کار ثواب نیت ہو, جسے واقعی نیت کہا جاتا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل آپ ثواب کے حقدار بھی ہوں گے. تو ابھی میلز کے سلسلے سے پہلے ہی کال آ گئی ہے, تو اب جیسے ہی کال کی بات ہوئی تو کالز بھی شروع ہو چکی ہے. آئیے کال بھی سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شاہ نواز بول رہا ہوں, میں کراچی میں رہتا ہوں. ابھی میں جدہ سے فون کر رہا ہوں, سعودی عرب جدہ سے. دعوت اسلامی بہت ہی اچھا چینل ہے, مدنی چینل. جدہ میں دیکھتے ہیں ہم, بہت ہی اسلام کے بارے میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور میری یہ گزارش ہے کہ جو ہے نا وہ جو پروگرام آتا ہے جانوروں کے بارے میں, وہ پروگرام اگر دین میں دوبارہ ریکارڈنگ دکھا سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی. ماشاءاللہ. اور بھی ایک کال ہم شامل سلسلہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم مدنی پھولوں کا تبادلہ کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شاہ نواز شیخ کرنی بول رہا ہوں. سر میں دعوت اسلامی کو فنڈ دینا چاہتا ہوں. میں اس وقت جدہ میں موجود ہوں. میں کس طرح فنڈ دے سکتا ہوں, مجھے رہنمائی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اب میرا خیال یہ دونوں کالز جو ہیں وہ ایک ہی اسلامی بھائی کی تھیں, شاہ نواز بھائی کی جدہ سے. ان کا تعلق باب المدینہ سے ہے, اس وقت جدہ میں ہے. اور آپ جہاں بھی ہو مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے. آپ اندرون ملک ہوں, بیرون ملک ہوں, موبائل پر ہوں, تو موبائل پر بھی آپ کو ہم سہولت دیتے ہیں کہ آپ مدنی چینل کے ساتھ مربوط رہیے. ساتھ ہی ساتھ آپ گھر کے اندر بھی مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں, آفیسز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جہاں جہاں آپ کو سہولت بجلی کی ہوگی, جہاں جہاں آپ کو سہولت ان آلات کی ہوگی, وہاں آپ مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں. شاہ نواز بھائی نے پہلی جو اپنی کال کی ہے جدہ سے, جو کہ ہیں ویسے یہ باب المدینہ کے, اور یہ مدنی چینل کے بارے میں انہوں نے تاثرات بیان کیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک سلسلے کے بارے میں, غالباً حیات الحیوان سلسلے کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ حیوان والا سلسلہ دن میں دکھایا جائے. شاہ نواز بھائی, ہمارا ایک مدنی چینل کا ایک مخصوص جدول ہے, یعنی ہم شام 4 بجے آپ جو ہے وہ روزانہ قراءت سنتے ہوں گے مدنی چینل پر. جیسے ایک سمجھیے کہ گویا مطلب فریش ٹرانسمیشن کو, اور ایک مطلب نئے سلسلوں کا جو ہمارا ابتدا ہوتی ہے وہ شام کے اوقات سے, ہم 4 بجے سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ سلسلے دیکھتے ہوں گے مدنی مذاکرہ شروع کے اندر, مطلب تلاوت ہوئی, پھر نعت شریف ہوتی ہے, نعت شریف کے بعد ہم 1-2 مدنی پھول, مختلف چیزیں, اور پھر اسی وقت میں بعض موسم میں, چونکہ ابھی تو عصر کا موسم باب المدینہ کا ایسا ہے کہ یہ مطلب آذان کا وقت تاخیر سے شروع ہوتا ہے, پھر آذان ہو جاتی ہے, پھر مدنی مذاکرے آتے ہیں. مدنی مذاکرے کے بعد پھر آپ دیگر مبلغین کے بیانات سنتے ہیں, سحری اجتماعات سنتے ہیں. پھر مغرب تک ہمارا سلسلہ اس طرح جاری رہتا ہے, اور مغرب کے بعد سے عشاء تک ہمارے ہاں تقریباً روزانہ براہ راست سلسلے ہوتے ہیں. پھر عشاء کے بعد نگران شورا کے بیان, معاشرے کے ناصر وغیرہ دیگر سلسلے بھی دیکھتے ہیں. تو اس میں اصل عرض یہ تھی کہ چونکہ اوقات کار کا بھی, جیسے بھی آپ باب المدینہ میں تھے اوقات کار کچھ اور تھے, جدہ میں ہے تو اوقات کار کچھ اور ہیں, اسی طرح دنیا کے اندر اوقات کار تبدیل رہتے ہیں. تو اب اس مسئلے کا کیا حل کہ آپ کو جو سلسلہ پسند ہو وہ آپ ہی کے اوقات کار کے اندر دکھایا جائے. فکر نہ کیجیے, آپ کے اس مسئلے کا حل موجود ہے. ہم نے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ رکھی ہے www.dawatIslami.net. امید ہے کہ آپ یہ پٹی دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر, تو اس پر آپ جا کر سرچ کر سکتے ہیں. جب آپ سرچ کریں گے, آپشن کریں گے, آپ کے ہمارے کچھ نہ کچھ سلسلے اس کے اندر مطلب اپڈیٹڈ, یہ ہمارا جو ویب پیج ہے یہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے, اور ہمارے سلسلے اس کے اندر اپڈیٹ ہم کرتے ہیں. تو آپ کو جو سلسلہ مطلب یہاں سے آن ایئر ہو چکا ہوتا ہے وہ آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے. تو آپ اپنے ٹائم پر جو سلسلہ مدنی چینل کا دیکھنا چاہتے ہیں, آپ معاشرے کے ناصر دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اصلاح امت دیکھنا چاہتے ہیں, آپ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے دیکھنا چاہتے ہیں, آپ شہزادہ امیر علیہ سنت کا مدنی مکالمہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو جو آپ سلسلہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ سلسلہ آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے ڈونیشن کے حوالے سے کی, تو ڈونیشن کے حوالے سے ہمارے ہاں ایڈریسز چلتے رہتے ہیں.
اور یہ ایڈریس بھی امید ہے کہ ابھی مجلس مدنی چینل کی طرف سے چلا دیا جائے گا. یہ پٹی یہ دیکھیں اس وقت بینک کا نام MCB, اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی, اکاؤنٹ نمبر 03885111000260, بینک برانچ کلاتھ مارکیٹ کرانچ کراچی پاکستان, برانچ کوڈ 0063. تو یہ عطیات واجبات کے لیے یعنی آپ کے وجوبی عطیات ہوں گے تو اس میں جائیں گے. اسی طرح ہمارا ایک اور اکاؤنٹ نمبر ہے وہ ہے نفلی عطیات کا. عطیات صدقہ کے لیے جو ہے وہ ہے MCB, اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی, اکاؤنٹ نمبر 0388815310000263, بینک برانچ کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان, برانچ کوڈ 0063. تو یہ آپ نے دیکھا یہ اصل تھا مطلب اندرون ملک کے حوالے سے. ویسے تو آپ کا تعلق باب المدینہ سے بھی ہے تو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل آن لائن ڈونیشن بیرون ملک والے بھی کر سکتے ہیں. آئیے ہم میلز کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاس بعض چیزیں میلز جو آتی ہیں وہ تاثرات کے حوالے سے آتی ہیں, بعض مشورے بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, اور اسی انداز سے ہمارے پاس بعض مسائل وغیرہ جس قسم کی جو بھی آپ کی پرابلمز وغیرہ آپ سمجھتے ہیں آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم سے آپ شیئر کرتے ہیں. تو ہمیں ایک میل آئی ہے UK سے, رسالے تقسیم کرنے کے حوالے سے انہوں نے میل کی ہے. رسالے تقسیم کر UK سے رقم بھیجنے کا فرمایا, مختلف مواقع جیسے جشن ولادت پر اور کچھ رقم دوسرے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے. تو ان کے لیے آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں UK والے کہ اگر ان کو کوئی پرابلم ہے اور وہ UK میں کہیں مطلب کچھ مدنی عطیات دینا چاہتے ہیں اور کسی خاص مد کے اندر دینا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اس مد کو بیان کرنا ہوگا, رسائل کے حوالے سے بیان کرنا ہوگا کہ آپ نے یہ رسائل کے لیے دینا ہے. یہ لنگر رسائل کے حوالے سے اگر آپ خاص طور پر مسجد کی تعمیر کے لیے دے رہے ہیں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ مسجد ہی کی تعمیر کے لیے. اگر آپ زکوٰۃ دے رہے, دیکھیں ہم بھی 2 اکاؤنٹ نمبر چلاتے ہیں, زکوٰۃ کی رقم الگ ہوتی ہے, عطیات کی الگ ہوتی ہے, تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ زکوٰۃ کے لیے, یہ عطیات کے لیے ہے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ آپ دعوت اسلامی کو کلی اختیارات کے ساتھ ہر نیک و جائز کام میں جتنے بھی دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی جہاں مناسب سمجھے اس رقم کو خرچ کرے ان اختیارات کے ساتھ کہ دعوت اسلامی جہاں مناسب سمجھے آپ کی رقم کو خرچ کر سکیں. ان اختیارات کے ساتھ آپ اپنے نفلی عطیات دیں اور اپنی زکوٰۃ آپ بہرحال بیان کر بتائیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے. اگر زکوٰۃ بھی صدقہ واجبہ ہے, زکوٰۃ ہے, فطرہ ہے, تو اس کو آپ ضرور بتائیے کہ یہ صدقہ واجبہ ہے اور زکوٰۃ و فطرہ ہے, اور اسی انداز سے آپ رقم جمع کرائیں. نمبر آپ نوٹ کر لیں 004796234274. اس نمبر پر آپ UK کے جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ رابطہ کر لیں. ان کا کسی قسم کا بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل اس نمبر پر آپ کا مسئلہ حل کیا جائے گا. البتہ یہ یاد رکھیں یہ نمبر آپ کا اس طرح کا مطلب UK کے حوالے سے آپ کا جو مسائل وغیرہ ہوں یا آپ عطیات وغیرہ دینا چاہتے ہو تو یہاں رابطہ کر سکیں گے. باقی یہ کہ آپ استخارے کا لیے کچھ چاہتے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے چاہتے ہیں وہ آپ کو ہم ای میل ایڈریسز وغیرہ وہ دے دیں گے اور اس کے متعلق آپ اپنے مسائل حل کر سکیں گے. اب ہم میلز کے ساتھ ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ کالز کو بھی لے کر چلتے ہیں. مزید کال سنا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صابر اتاری تلار شہر سے عرض کر رہا ہوں. میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ جس طرح مدنی چینل پر اجتماع ہوئے, ڈاکٹروں کے, وکیلوں, صحافیوں وغیرہ کے اجتماع ہوئے, اسی طرح ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی بھی ایک تعداد رہتی ہے, وہ ہے گلوکار, ڈائریکٹر اور اداکاروں کی, جنہوں نے اس معاشرے کو تباہ اور برباد کر رکھا ہے. میں چاہتا ہوں ان کا بھی اجتماع رکھا جائے, اور میں جنید بھائی کو اور ہند میں رہنے والے جہانگیر بھائی اور فیصل مسعود بھائی کو بھی عرض کرتا ہوں آپ بھی مدنی چینل کا بھرپور ساتھ دے کر اپنے پرانے دوستوں کو بھی مدنی ماحول میں لانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. صابر بھائی تلار سے آپ نے فون کیا. ایک تو ہمارے اجتماع ہوئے, مرکزی مجلس شورا نے یہ اجتماع طے کیے, ڈاکٹرز کا, صحافیوں کا, پھر نشر و اشاعت سے تعلق رکھنے والے بھی اس کے اندر آئے, وکلاء کا اجتماع ہوا, اساتذہ کا اجتماع ہوا, ٹیچرز جو ہمارے ہیں ان کا اجتماع ہوا اور دیگر طبقوں کا اجتماع ہوا, پھر مزید وکلاء کا اجتماع تقسیم کاری کے ساتھ مختلف کابینات کے اندر ہوا. اور امید یہ کہ آپ نے مدنی چینل پر یہ اجتماع دیکھے ہی ہوں گے جب آپ ہمیں تاثر دے رہے ہیں. آپ نے کہا گلوکار, اداکار, ڈائریکٹر بھی شاید آپ نے کہا تھا, میرے جو سننے میں آیا. تو
مطلب سب نے شاید جو پہلے دو نام ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اداکار ہے اور فلموں وغیرہ کا اداکار ہے تو اس کے حوالے سے جو آپ کے ریمارکس ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، گلوکار ہے وہ اس کے بھی ریمارکس آپ کے اپنے پاس ہیں. لیکن ایک عجیب سی بات بتاؤں کہ ہمارے مدنی چینل میں بھی ڈائریکٹرز ہیں. جی ہاں، یہ ڈائریکٹر بھی نیکی کے کام کر سکتے ہیں، اپنے اچھے مشوروں کے ساتھ ثواب کما سکتے ہیں اور اس معاشرے کی ترقی اور بہتری کا بھی جو ہے وہ سبب بن سکتے ہیں. تو مطلب میں آپ کی جو بیان کردہ لسٹ ہے اس میں سے ایک فرد کو خارج کرتا ہوں کہ سارے ایسے نہیں ہیں، ان میں بعض تو ایسے بھی ہیں جو دینی خدمت کرتے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں. تو بہرحال آپ کا یہ اجتماع ہے اور اسی طرح مرکزی مجلس شورا نے دیگر شعبہ جات کے حوالے سے سوچا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والوں کے اجتماعات ہوں گے. تو جیسے جدول بنے گا انشاءاللہ سوجل آپ مدنی چینل پر نہ صرف اس کا اعلان سنیں گے بلکہ انشاءاللہ سوجل آپ وہ اجتماع بھی دیکھیں گے. ہم ایک اور کال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میلز کی طرف انشاءاللہ ہم آ جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رشید عطاری بات کر رہا ہوں باب الاسلام سندھ تلار سے. میں الحمدللہ یہ کہنا چاہوں گا کہ مدنی چینل بہت اچھا چینل ہے اور الحمدللہ میں نے اپنے دکان میں بھی مدنی چینل کی ترکیب کی ہے اور اپنے گھر میں بھی الحمدللہ مدنی چینل دیکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مدنی چینل پہ سندھی میں سلسلے چلا جائیں، سندھی میں مدنی چینل پہ جو ہے سلسلے آنے چاہیے. یہ ہمیں ہمارے گاؤں میں اور ہمارے براڑی والے گاؤں میں جو مدنی چینل کی ترکیب ہے وہاں پہ اردو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے غیبت میں کوئی بیان ہو، غیبت کی تباہ کاری کے سلسلے سے کوئی ایسا بیان ہو جو اسلامی بہنیں سندھی میں سمجھتی ہیں اردو نہیں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ترکیب ہو اور سندھی میں بھی سلسلے چلنے چاہیے مدنی چینل پہ. رشید عطاری بھائی تالار سے آپ نے بھی تشریف فرما ہوئے اور آپ نے مدنی چینل کے حوالے سے اپنے تاثرات بھی بیان کیے. بہت اچھی بات ہے، آپ ماشاءاللہ گھر میں بھی آپ کے مدنی چینل ہے، دکان پر بھی مدنی چینل ہے. ایسے تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ترغیب حاصل کرنی چاہیے، آپ کے بھی آفس میں ہونا چاہیے، آپ کے بھی مطلب دکان پر ہونا چاہیے، آپ کی جہاں جاب ہے وہاں پر بھی ہونا چاہیے، آپ کے بھی گیریج میں ہونا چاہیے، آپ کے بھی ہوٹل میں ہونا چاہیے، آپ کے بھی گودام میں ہونا چاہیے. جہاں آپ بیٹھتے ہیں آپ مطلب آپ کے دن کے معاملات ہیں، جہاں کاروبار کے معاملات ہیں وہاں پر بھی ہونا چاہیے. آپ ہر وقت بزی نہیں ہوتے، آپ کے پاس ٹائم ملتا ہے، دوست بھی آتے ہیں، چائے بھی ہوتی ہے، دیگر کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ بہت زیادہ مصروف بھی ہوتے ہیں تو آپ کے ہاں مثال یوں کہ آپ کا ہاسپٹل ہی ہے اور آپ مطلب یوں سمجھیے کہ آپ آنر ہے ہاسپٹل کے، تو آپ کے ہاسپٹل میں اگر آپ بزی ہوتے ہیں، سرجن بزی ہوتے ہیں، ڈاکٹر بزی ہوتے ہیں، آپ کا اسٹاف بزی ہوتا ہے، تو وہاں پر آئے ہوئے پیشنٹس اور ایک تعداد وہ افراد کی جو ویٹنگ پر موجود ہوتے ہیں وہ تو فارغ ہوتے ہیں. آپ ان کو نیکی کی دعوت دینے کی نیت سے، ان تک دین کا پیغام پہنچانے کی نیت سے وہاں مدنی چینل کی ترکیب بنا سکتے ہیں. اس طرح بہت سی جگہوں پر آپ مدنی چینل کی ترکیب بنا سکتے ہیں. بہرحال ان کے گھر میں بھی مدنی چینل ہے اور ان کی دکان پر بھی مدنی چینل ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں رشید بھائی، ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے کہ آپ نے اپنے گھر میں بھی مدنی چینل رکھا ہے اور دکان میں آپ نے جو مدنی چینل رکھا ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے. آپ نے اپنا مشورہ دیا سندھی زبانوں کے لیے. انشاءاللہ ہمارے مبلغین مدنی قافلوں میں سفر کرتے کرتے پہنچ ہی رہے ہوں گے آپ کے علاقوں کے اندر اور اسی انداز سے وہ جو افراد مطلب سندھی نہیں جانتے ان تک اس انداز کی ترکیب نیکی کی دعوت تو پہنچ ہی رہی ہوگی. اور آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ مدنی چینل پر مختلف زبانوں کی ترکیب بن بھی رہی ہے اور جیسے ہی اس کے لیے بھی مزید صورتحال بن جائے گی تو انشاءاللہ اس کی ترکیب بن سکے گی اور آپ منظر عام پر بھی دیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کریم بھائی نے میاں والی سے جو ہے وہ میل کی ہے اور یہ موبائل پر مدنی چینل کا طریقہ کار کے حوالے سے اپنی خدمات کا ذکر کر رہے تھے. آپ کی ماشاءاللہ جو سوچ ہے، آپ جو کوشش کرنا چاہتے ہیں، ہم نے متعلقہ مجلس تک آپ کی میل فارورڈ کر دی ہے. یعنی یہ بھی ایک بہت اچھی سوچ ہوتی ہے کہ میرے ذریعے دین کی کوئی خدمت ہو جائے اور دین کی خدمت کے لیے کوئی شخص کہیں بیٹھے ہوئے دین کی خدمت کر سکے. اور الحمدللہ ہی عز و جل یہی جذبہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں میں، دعوت اسلامی کے وابستگان میں. کوئی مدنی قافلے کا مسافر ہے، کوئی مدنی انعامات کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی اسی طرح خدام المساجد کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی جامعۃ المدینہ کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی مدرسۃ المدینہ کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی دارالفتہ اہل سنت کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی دارالمدینہ کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی تعویذات عطاریہ کے لیے کوشش کر رہا ہے،
کوئی کسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی کسی شعبے میں نیکی کی دعوت دے رہا ہے، کوئی تاجران میں نیکی کی دعوت دے رہا ہے، کوئی وکلا میں نیکی کی دعوت دے رہا ہے، کوئی اساتذہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہے، کوئی صحافیوں میں نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اور اس انداز سے یہ کام جاری ہے. آپ بھی اپنا حصہ ملائیے اور دعوت اسلامی کے کسی شعبے کے ساتھ آپ بھی وابستہ ہو جائیے، آپ بھی اپنے علاقے کی مسجد کے ساتھ وابستہ ہو جائیے اور وہاں کے مدنی کاموں میں شریک ہوں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شریک ہوں اور اس کی برکتیں لوٹیں. اور اچھے آپ کا جذبہ ہے، ہم نے آپ کی اس میل کو متعلقہ مجلس کی طرف فارورڈ کر دیا. نصیر احمد بھائی نے ہالینڈ سے ہمیں میل کی ہے. انہوں نے روحانی علاج کا میل ایڈریس مانگا ہے. آپ کو ہم نے میل ایڈریس تو نصیر بھائی فارورڈ کر دیا ہے، لیکن چونکہ آپ ہی کے ساتھ آپ کی اس میل کی یوں سمجھے برکتیں دوسرے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ملنی چاہیے. ہم آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کو اس وقت اپنے مطلب یوں سمجھے کہ پٹی پر دکھا دیتے ہیں. یہ اس وقت آپ کی ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہیں. مزید ثاقب اقبال، ان کی میل پاکستان سے آئی ہے، شہر کا پتہ نہیں چل سکا. ثاقب بھائی کی جو میل آئی ہے اس کے حوالے سے یہ کہ انہوں نے میل میں جو چیز پوچھی ہے وہ بیان کے حوالے سے، ٹائمنگ کے حوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں میل کے حوالے سے کہ جو کل باغ ہلال اسکول میں شعبہ تعلیم کا جو شاہد بھائی کا بیان چلا تھا، حاجی شاہد صاحب کا بیان چلا تھا مدنی چینل پر، یہ کب آئے گا؟ اصل ثاقب اقبال بھائی ماشاءاللہ آپ نے ہمیں میل کی اور آپ نے اس کو آن ایئر ہونے کے بارے میں پوچھا، تو وہ تو آن ایئر ہو چکا ہے اور آن ایئر ہونے سے پہلے اس کا پرومو چلتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا وقتاً فوقتاً مطلب ٹائم ٹو ٹائم کبھی ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ریپیٹ بھی ہو جاتا ہے بیان، اور بیانات جب زیادہ ہوتے ہیں تو پھر وہ ریپیٹ ہونے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس انداز سے جب بھی چینل پر آتا ہے تو پھر وہ اسی استعمال سے ترکیب بنتا ہے. البتہ ہمارا ایک مدنی مشورہ اس پر ہو چکا ہے، یہ میں دوبارہ نوٹ بھی کر لیتا ہوں، اور آپ کی اس میل کی توسل سے اس طرف دوبارہ توجہ چلی گئی کہ جو آپ بیانات دیکھیں گے ہمارے شام 5 بجے سے دیگر مبلغین کے بیانات شروع ہو جاتے ہیں. تو شام 5 بجے کے بیانات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صبح کے اندر کوئی سلاٹ ہمارا 1 گھنٹہ مخصوص ہو، وہ بیان سیم ڈیٹ، یعنی مثال آپ نے ابھی نہیں دیکھا 5 بجے تو آپ صبح 6 بجے فجر کی نماز کے وقت اٹھ کر یا فجر کی نماز پڑھ کر جس کا جیسا موسم ہے، جیسا علاقہ ہے وہ دیکھ سکے. تو یہ جو ریپیٹ ہوگا اس ٹائم پر، یہ میجر ریپیٹ تو مطلب آپ سمجھے کہ پاک اور انڈیا اور بنگلہ وغیرہ اس طرح کے ممالک کے لیے یہ میجر جن کی ٹائمنگ میچ ہے پاکستان کے قریب کے، ان کے لیے ہوگا، اور باقی جو ہے وہ شام کو 5 بجے والی ٹائمنگ، کسی کے دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اور کسی کا رات کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ 5 بجے کی ٹائم اس حوالے تو سوٹ بنتی ہے کہ وہ اس ٹائم پر فارنرز ہمارے بیرون ملک کے اسلامی بھائی بھی دیکھ سکیں گے. تو شام 5 جو بیان جو ہمارا شام کا ہوتا ہے وہ صبح ریپیٹ کی ترکیب انشاءاللہ آٹومیٹک ریپیٹ کی ترکیب بن جائے گی اس کی، کہ اس ٹائم پر آپ نے جو دیکھا اگر ڈراپ ہو گیا تو صبح دیکھیں گے. جس طرح اب ہماری نیوز ہے اس کی آٹومیٹک ریپیٹ ہے، یعنی ہماری نیوز کی ٹائمنگ جو ہے وہ رات کی پرومو چلا کر ہمارے ہاں کچھ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کیونکہ مغرب کے بعد بھی لائیو ہو رہا ہوتا ہے، پھر عشاء کا وقت آتا ہے. اب ہمارے ہاں ایسا تو لازمی بات ہے کہ ہمارا جو ماحول ہے اس میں ہم نمازیں بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں. ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ساتھ بالکل مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ہم بالکل مسجدوں کے اندر جماعت سے نماز پڑھنی ہوتی ہے. اس وقت ہماری لائیو ٹرانسمیشن نہیں ہو پاتی، تو اس میں مغرب سے عشاء ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور آفٹر عشاء لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے. اس لیے نیوز کا وقت رات کا چینج ہوتا ہے، تو ہم پرومو چلا کر آپ کا نیوز کا وقت چینج کر دیتے ہیں تاکہ آپ بھی ہم سے اپڈیٹ رہیں. لیکن صبح 8 بجے ہم نے جو اس کا ٹائم رکھا ہوا ہے وہ فکسڈ ہے، اور جو جس کی نیوز مس ہو گئی اس کے بعد سیکنڈ آپشن یہ کہ صبح 8 بجے دیکھیں. البتہ ہمارے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے لیے رات 12 بجے انگلش کے اندر نیوز نشر کی جاتی ہے، وہ انگلش میں ہوتی ہے. ہماری میلز کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہم کالز بھی لے رہے ہیں. آئیے دوبارہ کال سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صالح محمد شورو گاروں سے. سر ہم نے مدنی چینل اچھا لگتا ہے اور نگران شورا حاجی عمران اطاری کے بیان بہت اچھے لگتے ہیں. خاص طور ہمیں کیا ہو گیا یہ بیان پھر سے چلائیں تو مہربانی ہوگی. کارو سے آپ نے کال فرمائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہمارے سلسلے کے اندر مطلب یوں سمجھے کہ آپ تشریف آوری ہوئی آپ کی، اور آپ نے مدنی چینل کو پسند کیا اور نگران شورا کے بیان کے حوالے سے آپ نے اپنے تاثرات کو بیان کیا. اور ہمیں کیا ہو گیا ہے الحمدللہ نگران شورا کے بیان وقتاً فوقتاً ریپیٹ ہوتے، بلکہ ہم نے ایک سلسلہ، ایک تو براہ راست سلسلہ نگران شورا کا، مزید یہ کہ
پیر کی رات آپ اصلاح امت کے نام سے سلسلہ دیکھتے ہیں، جس میں نگران شورا کے بیانات وقتاً فوقتاً نشر کیے جاتے ہیں. مطلب اس پیر کو یہ سلسلہ ہوتا ہے اصلاح امت، اور اس میں مختلف بیانات نگران شورا کے نشر مقرر کے طور پر جو پہلے ریکارڈ ہو چکے، جو پہلے تھے، پرانے بیانات تھے، وہ ہمارے ہاں نشر کیے جاتے ہیں. انہی میں سے آپ نے یہ جو ہمیں کیا ہو گیا ہے بیان کا نام بھی بیان کیا، تو یہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً، چونکہ لازمی بات ہے الحمدللہ ہمارے پاس کثیر بیانات ہیں نگران شورا کے، تو وہ ریپیٹ ہونے کے میں ٹائم لگتا ہے، تو ہم فریش سے فریش، نئے سے نیا مواد، نئے سے نیا بیان جو نگران شورا کا ہوتا ہے، حتیٰ مقدور مجلس کی کوشش ہوتی ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو سب سے پہلے اس بیان سے اپڈیٹ کیا جائے. تو انشاءاللہ آپ نے گاروں سے کال کی، آپ ضرور مزید اس کی برکتیں حاصل کریں گے. مزید کال لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد صدیقی اتاری، باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل کے تمام سلسلے بہت ہی اچھے ہیں. میرا یہ ناقص مشورہ تھا، کم از کم روزانہ عشاء کے بعد باپا کا ایک مدنی مذاکرہ دکھا دیا کریں، یا نگران شورا کا ایک بچپن تو بھرا بیان. ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، نظر بد سے بچائے، ہمارے پیر و مرشد کی حفاظت فرمائے، ہمارے دعوت اسلام کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ الامین. احمد صدیقی اتاری بھائی، باب المدینہ سے آپ نے کال کی اور اپنے تاثرات سے یوں کہا جائے ہمیں نوازا، اپنے تاثرات بیان فرمائے اور مدنی مذاکروں کے حوالے سے آپ نے خواہش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو مزید برکت عطا فرمائے، مدنی مذاکرے کا آپ کو شائق بنائے اور مدنی مذاکرے کی برکتوں کو سے مالا مال رکھے. اور ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ نگران شورا کا بیان بھی عشاء کے بعد جو ہے وہ دکھایا جائے. احمد صدیقی بھائی، آپ باب المدینہ سے دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بیرون ملک کے بھی کئی اسلامی بھائی ہیں، سب کے اوقات کار اس حوالے سے تبدیل ہو جاتے ہیں. کوئی عشاء کے بعد دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کا وقت عشاء سے پہلے ہوتا ہے، اور آپ کی بھی عشاء یعنی آپ کے ہی اس ملک کے اندر عشاء کے اوقات کار تبدیل ہو جاتے ہیں. جی ہاں، آپ کی عشاء کا کچھ اور وقت ہے، سردار آباد والوں کی عشاء یعنی ہمارے فیصل آباد والوں کی عشاء کا وقت کچھ اور ہے، آپ کے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی عشاء کا وقت کچھ اور ہے، باب الاسلام سندھ کے عشاء کے اوقات کار میں بھی قدر تبدیلی ہوتی ہے. تو بہرحال پھر بھی ہمارے ہاں باب المدینہ کی عشاء کے بعد کے اوقات کار کے اندر آپ ہفتے کو دیکھتے ہیں معاشرے کے ناصور، پیر کو دیکھتے ہیں اصلاح امت، منگل کو مدنی مذاکرہ، آپ تفسیری مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں، اور بدھ کو امیر اہل سنت کی وی سی ڈیز وغیرہ جو ہیں جو پہلے منظر عام پر آ چکی ہیں ان کی ترکیب اور نماز کے احکام ہم نے باقاعدہ اب الحمدللہ امیر اہل سنت کی اس وی سی ڈی کا سلسلہ پھر آپ وضو کے حوالے سے دیکھیں گے، پھر آپ مزید مطلب اور وی سی ڈیز بھی دیکھیں گے جو امیر اہل سنت کی ہیں. تو اس انداز سے آپ مزید اس کی برکتیں بھی پائیں گے. اور ویسے آپ نے جو مدنی مذاکرے کے لیے بات کی تو ہمارا روزانہ مدنی مذاکرہ نشر کیا جاتا ہے تقریباً 4:30 بجے، آپ سمجھے کہ 4:15 بجے. جی 4:15 بجے آپ کا ہمارا مدنی مذاکرے کا وقت ہے روزانہ 4:15 بجے. یہ مطلب جمعہ کے اندر چونکہ ہماری براہ راست نشریات ہوتی ہے، کبھی کبھی ہماری براہ راست نشریات اتوار کو بھی ہوتی ہے، تو ان 1-8 دن کے اندر شاید ہمارے جدول کے اندر کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن آلموسٹ ہماری یہی کوشش اور ہمارا یہ ہدف ہے کہ ہم آپ کو 12 ماہ روزانہ مدنی مذاکرہ دکھائیں اور مدنی مذاکرے کی برکتوں سے آپ کو مالا مال کریں. اس کے علاوہ مدنی گلدستے امیر اہل سنت کے ہمارے ہاں روزانہ ہی دن بھر میں مختلف اوقات میں یعنی ڈبل 12 گھنٹے یہ چلتے رہتے ہیں. مزید کال لیتے ہیں، پھر ہم میلز کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. حضور سب سے پہلے تو میں پوری جو ٹیم ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس انداز سے جس محبت سے یہ خدمات کر رہے ہیں دین کی، اور آج کل جو خاص طور پر فریض علوم کے حوالے سے یقین مانے کہ اس قدر فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو اور آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی محبتیں سلامت رہیں. اور عرض یہ ہے کہ بابا جان کا جو مدنی گلدستہ چلتا ہے اس کو اگر زیادہ سے زیادہ چلا دیا جائے تو بہت مہربانی ہوگی. اور دوسرا حاجی مشتاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کا اگر کوئی مدنی گلدستہ ہو، کوئی ایسا کوئی بیان ہو جو ہمیں سنا دیا جائے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. ماشاءاللہ رشید احمد بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے آپ نے کرم فرما ہوئے فرائض علوم کے حوالے سے آپ نے بیان کیا، اور فرائض علوم کے حوالے سے تو ہمیں میلز بھی موجود ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس احمد رضا اتاری
جدہ عرب شریف سے ان کی میل آئی ہے. جس طرح آپ نے تجارت کورس کی VCD جاری کی, اسی طرح فرض علوم کورس کی بھی VCD جاری کریں. فکر نہیں کریں احمد بھائی, اور رشید احمد بھائی بھی نے خیر VCD کا مشورہ تو خیر انہوں نے نہیں دیا, لیکن رشید احمد بھائی آپ کی یہ جو برکتیں جو آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا, یہ برکتیں VCD مطلب وہ برکت تو خیر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. یہ بیانات آپ کو VCD کی صورت کے اندر مل جائیں گے, اور آپ چاہیں تو یہ برکتیں جاری رکھ سکتے ہیں. پورے سال آپ گھر کے اندر یہ VCDیاں سناتے رہیں, تقسیم کریں, دوسروں کو ترغیب دلائیں. پھر جو محروم رہ گئے اس حوالے سے کہ وہ کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے یا توجہ کی وجہ سے یا کسی اور اوقات کار کی وجہ سے, یا ہو سکتا ہے بیرون ملک والے سوچتے ہوں گے کہ ہمیں اوقات کار میچ نہیں ہوتے, کہیں رات ہوتی کہیں دن ہوتا ہے, ہم کیسے دیکھیں, ہم کیا کریں. آپ بھی نہیں گھبرائیں, انشاءاللہ یہ VCD بھی ہوگی اور اس کا نشر مقرر اللہ نے چاہا تو رمضان مبارک میں ہم آپ کو اس کا نشر مقرر بھی دکھائیں گے. آپ نے مدنی گلدستہ زیادہ سے زیادہ چلانے کی بات کی, الحمدللہ ہمارا ہدف یہی ہے, اور ہماری تو سوچ یہ کہ ہم آپ کو ہر گھنٹے مدنی گلدستہ دکھائیں, باپا کے مدنی پھول آپ کو دکھایا کریں. اور یہ کیوں ہم اس طرح اتنے سارا دکھانا چاہتے ہیں, اسی لیے دکھاتے ہیں کہ دکھانے کی نیت ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنے زیادہ دکھائیں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے اتنا ہی اصلاح امت کا کام ہوگا. ہم مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں, نگران شورا کے مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں, اور دیگر چیزیں بھی ہم دکھاتے ہیں. بہرحال اپنے بیان کی بھی بات کی, حاجی مشتاق صاحب کے بیانات کے حوالے سے آپ نے شاید بات کی تھی جی, ان کا بھی ہم نے گلدستہ سنا ہے, اور ان کا گلدستہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے, اور وہ کئی مرتبہ مدنی چینل پر چلا بھی ہے. مزید اس کے کام کے حوالے سے میں نوٹ کر لیتا ہوں کہ حاجی مشتاق صاحب کے جو ہیں وہ مدنی گلدستے کی ترکیب بھی ہوا کرے. مزید یہ کہ ہم آگے چلتے ہیں, کالز تو اور بھی ہیں لیکن تھوڑے میل والوں کو ہم زیادہ حق دے دیتے ہیں کہ بیچارے ابھی میل جنہوں نے کی ہے, لیکن اب یہ میل کرنے والے کال کرنے والے دونوں کی اہمیت ہے. تھوڑا سا میل کو بھی لے لیتے ہیں, پھر کال والوں کو بھی انشاءاللہ ہم موقع دیں گے, لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ انتہائی کم رہ گیا. ذیشان خاور بھائی, انہوں نے ہمیں میل کی تھی کہ یہ ایک مخصوص سیٹ پر مدنی چینل کی ترکیب کے حوالے سے پوچھ رہے تھے. اس پر کچھ ان کو البمز وغیرہ کچھ ان پرابلمز وغیرہ کا سامنا تھا, اور آپ کی میل جو ہم نے متعلقہ مجلس کو بھیج دی, انشاءاللہ وہ آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے. فجر احمد بھائی ضیاء کوٹ سیالکوٹ سے, انہوں نے جو ہے وہ کرم فرمایا. یہ مدنی چینل کے تمام سلسلے بہت اچھے لگتے ہیں, ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اس کی برکت سے فلمیں, ڈرامے اور گانے بازوں سے نجات حاصل ہوئی. اللہ عز و جل مدنی چینل کو دل دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور امیر اہل سنت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. فجر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے تاثرات سے نوازا, لیکن آپ نے ایک شرعی مسئلہ بھی پوچھا تھا. ہم نے آپ کی میل متعلقہ مجلس کو بھیج دی, لیکن ہم آپ کو فون نمبر بھی دے دیتے ہیں. آپ کو اگر شرعی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں. شرعی رہنمائی کے لیے 0092213494044 3. چونکہ آپ ضیاء کوٹ سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ 0092 نہیں ملائیں گے, آپ 021 کے کوڈ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کریں گے. باب المدینہ کے اندر 12 گھنٹے کے لیے ہمارے اہداف ہیں اس شرعی نمبر کے ساتھ کہ ہم آپ کے 12 گھنٹے جو مخصوص اوقات ان کے نمازوں وغیرہ کے ہیں, اور یا کچھ وقفہ وغیرہ کے علاوہ ہمارا ہدف یہی ہوتا ہے کہ یہ جاری رہے, تو اس میں آپ شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. برمنگم UK سے بھی کال آئی ہے کہ آپ برمنگم UK سے کال آئی ہے کہ یہ جو ہماری کالز وغیرہ نشر ہوئی ہیں ان کو جو ہمارے کلام جو ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے حوالے سے, تو آپ دعوت اسلامی کے ویب پیج www.dawatislami.net وہاں جا کر آپ سرچ کریں گے, مدنی چینل پر آئیں گے تو آپ انشاءاللہ زبدل کی نعت بھی ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. مزید کال لے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عادل ہے اور میں سر بحرین سے بول رہا ہوں. جس سے میرے کو کہنا ہے, میرے کو بندی چینل بہت اچھا لگتا ہے, اور بہت سی جانکاری حاصل ہوئی ہے اس سے, اور دین سے جڑنے کی, اور بہت ہی دل میں شوق ہوا ہے دل کا, یعنی کہ چینج ہی ہو گیا ایک دم پہلے سے. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, مبین بھائی نے شاہدول انڈیا, کبیر اصغر بھائی نے اٹلی, عبد الرحمان بھائی نے بھی کسی مکان سے کہ نہیں لکھا ہوا, اور ایک اور ان نون بھی میل ہے. تو اب اس طرح کچھ میلز ہوتی ہیں, کچھ ضائع بھی ہو جاتی ہیں, تو
ان سب کا موضوع ہے تعویذات کا کے حوالے سے انہوں نے میل کی ہے. آپ سب کی میل ہم نے تعویذات کو فارورڈ کر دی ہے. اختتام کی طرف ہمارا وقت آ چکا ہے کہ ہمارا دیگر سلسلہ ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. آئندہ اتوار پھر اس سلسلے کے ساتھ حاضری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.